کرنا چاہیے، پہلی فرصت میں وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، یہ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنانا کیسا ہے؟ اور اگر سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ آیا ہے کہ اس مسجد کو گرا دو، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں گے، کیونکہ یہ دیوبند والے جو ہیں انہوں نے اہل حدیثوں کی بھی کافی دفعہ مسجدیں شہید کی ہیں۔ تو میرا سوال ہے کہ اس بارے میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ سرکاری زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنانا کیسا ہے، اور آخر میں انہوں نے ایک یہ بات بھی کہی ہے کہ ایک خاص فرقے کا نام لے کے کہ ان لوگوں نے فلاں فرقے کی مسجدیں توڑی ہیں۔ تو یہ سب حوالہ بھی ساتھ میں دیا ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی صاحب کو کون سا جواب مطلوب ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ کہاں کا مسئلہ ہے اور کس ملک کا معاملہ ہے، کس جگہ کا معاملہ ہے، تو اس طرح کے مسائل میں وہاں کے علماء سے سوال کرنا چاہیے۔ جہاں کا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مسئلہ دنیا کے کسی بھی عالم سے آپ پوچھنا شروع کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہترین جواب اور اقرب الی الصواب اور بہتر جواب وہاں کے جو لوکل علماء ہیں وہ صحیح طور سے جواب دے سکتے ہیں۔ وہ اچھی طرح سے وہاں کے عرف کو جانتے ہیں، وہاں کے حالات کو جانتے ہیں، وہاں کے مزاج کو جانتے ہیں، وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہر مسئلہ آپ کسی بھی عالم سے پوچھنا شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کرتا ہوں کہ یہ جہاں کا مسئلہ ہے وہیں کے علماء سے سوال کریں، وہ بہترین جواب دے سکتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ سرکاری زمین پہ مسجد بنانے کا کیا حکم ہے، تو دیکھیں اس کے الگ الگ حالات ہیں۔ کچھ حالات ایسے ہیں جہاں پہ بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ وہاں پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ مطلب بعض حالات میں دیکھیے، اگر کوئی بھی سرکاری زمین ہے اور سرکار کی طرف سے پورا حکم ہے، یہاں پہ کوئی گھر نہیں بنا سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یا ہمارے قبضے میں ہے، یہاں پہ کچھ ایسا بننے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی زمینوں پہ جو ہے مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ اسی طرح سے اگر سرکار نہیں بلکہ کسی بھی فرد کی ملکیت ہے، کسی شخص کی ملکیت ہے، کسی گروپ کی ملکیت ہے کوئی زمین، تو وہاں پہ بھی مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے وہ زمین خریدنی ہوگی اور اسے وقف کرنا ہوگا۔ تو مسجد کے بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ جگہ وقف للہ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے وقف ہو، وہیں پہ مسجد بن سکتی ہے، اور جو جگہ وقف نہ ہو وہاں پہ مسجد نہیں بن سکتی۔ لیکن بعض حالات میں، بعض مملکت میں کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ اہل علم نے، بعض اہل علم نے، سب کی بات میں نہیں کرتا، بعض اہل علم نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہاں پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے بغیر کسی اجازت کے۔ جیسے کوئی زمین بنجر پڑی ہوئی ہے، حکومت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہو رہی ہے، کوئی نہیں رہ رہا وہاں پہ، اور ایسے زمین چھوڑی ہوئی ہے، کوئی پلان نہیں ہے حکومت کا وہاں پہ۔ اب وہاں پہ جا کے کوئی بس گیا، وہاں پہ رہنے لگا، اور پھر اس پر حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت کو، وہاں رہنے دیا سب کچھ، تو وہاں پہ اگر کسی نے مسجد بھی بنا لیا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو فتاوی ہے، مجموع الفتاوی، اس کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 403 پر آپ دیکھیں تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ قال اسماعیل بن سعید، کہ اسماعیل بن سعید فرماتے ہیں کہ سألت احمد، کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا، ان طریق واسع، کہ ایک کوئی لمبا راستہ ہے، لمبا چوڑا بہت بڑا راستہ ہے، وللمسلمین عنہ غنن، اور مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، اتنا لمبا راستہ ہے، یعنی اتنی بڑی جگہ ہے کہ ان جگہوں کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں، آرام سے آدمی جا سکتا ہے۔ وَبِهِمْ إِلَىٰ أَن يَكُونَ مَسْجِدًا حَاجَةٌ، اور وہاں پہ مسجد کی ضرورت ہے، یعنی کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے، حل یجوز ان یبنا هناك مسجد، تو کیا وہاں پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ تو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا لا باس اذا لم یضر بالطریق، کہ اگر راستے کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو وہاں پہ مسجد بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں فاحمد اجاز البناء هنا مطلقا، کہ امام احمد رحمہ اللہ نے یہاں پہ مسجد بنانے کی مطلق اجازت دی ہے، ولم یشترط اذن الامام، اور جو امام وقت ہے اس سے اجازت لینے کو شرط نہیں قرار دیا
کہ بھائی جو امام ہے اس سے، جو حاکم ہے اس سے آپ اجازت لیں تبھی مسجد بنا سکتے ہیں، بلکہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لمبا چوڑا راستہ ہے، سب جا رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ایک کوئی جگہ ہے جس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مسجد بنا لیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لے، وہاں امام سے، حاکموں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے کچھ حالات ہیں جہاں پہ علماء نے اجازت دی ہے کہ وہاں پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، جہاں پہ امید نہ ہو کہ کوئی آبجیکشن کر سکتا ہے، حکومت کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، تو ایسی کوئی جگہ ہے تو کسی نے مسجد بنا لیا ہے تو اس کی گنجائش دی ہے۔ لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ حکومت کو قطعاً منظور نہیں ہے کہ یہاں پہ مسجد بنے، کوئی بنے، اس کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے اور باقاعدہ اس نے اپنی تحویل میں لے کے رکھا ہے، اس کا کچھ پلان ہے، تو وہاں پہ مسجد نہیں بنانی چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی اہل علم کی جو میں نے ذکر کر دیا کہ بعض حالات میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے مسئلے میں یہ جواب نہیں ہے۔ آپ کے مسئلے میں صحیح جواب کیا ہے وہ آپ کے یہاں کے علماء ہی دے سکتے ہیں۔ فی الوقت میں آپ کے سامنے صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کہیں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، کہیں اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ کہاں گنجائش ہے، کہاں گنجائش نہیں ہے، یہ وہاں کے علماء، لوکل علماء فیصلہ کریں گے کہ اس کی گنجائش ہے کہ نہیں، کہ کس ٹائپ کی زمین ہے، حکومت کا اس زمین سے کیا تعلق ہے، حکومت کو کیا آبجیکشن ہے کہ نہیں ہے، اور پہلے اس زمین کی کیا صورتحال تھی، کیا مسئلہ تھا، یہ وہاں کے علماء پہ آپ چھوڑ دیجئے۔ وہ علماء وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مسجد بنانا ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا اور اس کا کیا معاملہ ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر ایک کوئی عمومی بات آپ کو نہیں بتا سکتے۔ امید ہے کہ